السلام علیکم ناظرین، الیکشن کی تاریخ قریب ہے اور جوڑ توڑ بھی جاری ہے. کہیں دشمن بھی دوست بنے ہیں، کہیں پرانی یاری ہے، کہیں الیکشن کا ماحول نہیں ہے، کہیں کسی کی پوری تیاری ہے. پر وزیراعظم صدر ہمارا ہوگا، یہ کیسی دعوے داری ہے؟ پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو. آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا دن ہمارا مخصوص ہوتا ہے صوبہ بلوچستان کے لیے، جس میں ہم صوبہ بلوچستان کے سیاسی انتظامی معاملات بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ معاشی معاملات کی طرف بھی اپنے ماہرین سے ان کی رائے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنے ذہنوں میں سوالات اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. ہم بلوچستان سے بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو سیاسی جماعتوں کے نمائندگان ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بلوچستان کے تمام معاملات میں بہت گہری نظر ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ابرار حسین صاحب، رہنما PMLN ہیں. اس کے علاوہ سکینہ عبداللہ خان صاحبہ موجود ہیں، صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری PPP. ان سب کے کو اپنے تجزیے میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور مہمان بھی ہوں گے مختلف جماعتوں سے، ان سے ہم سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. ناظرین جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے سیاسی سرگرمیاں تو اپنے عروج پہ ہیں، لیکن کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے. ہم نے دیکھا دنیش کمار صاحب باپ پارٹی سے ان کا ایک ابھی بیان آیا جو کہ بہت وائرل ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں ماحول نہیں لگتا الیکشنز کا بلوچستان میں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک جرگہ بلایا، امن جرگہ، جس کے اندر بھی انہی خدشات کا اظہار کیا گیا کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے یا موسم کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے تو الیکشن کا ماحول نظر نہیں آتا. اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. سجاد بخاری صاحب سے اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں. آخر یہ غیر یقینی سیاسی قیادت میں ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے، جبکہ کل جو ہے وہ میرے خیال سے شیڈیول کا اعلان کرنے کا بھی آخری دن ہے، بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پہ کہ کل انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، الیکشن شیڈول دینا ہے. اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی مختلف جو ہے پیٹیشنز جو ہیں وہ فائل ہوئی ہیں جس میں الیکشن کے شیڈول کی بات کی گئی ہے. تو اس حوالے سے عدالت نے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کیے. اچھا، یہاں پہ ایک بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ انتخابات سے قبل ہمیشہ چہمگوئیاں، ابہام پیدا کیا جاتا ہے. اب تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے کل اپنے ایک نجی ٹی وی کے انٹرویو میں یہ بات ضرور کہی ہے کہ اگر کچھ دن آگے بڑھ جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، آپ نے بلوچستان کی بات کی تو بلوچستان کی جو تھوڑے سے ڈائنامکس ہیں وہ ایز کمپیریٹیولی باقی پروونس سے بہت زیادہ مختلف ہیں. اگر تو بلوچستان میں انتخابات کو تھوڑا مزید آگے طول دے دیا جائے یا ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو کب تک کریں گے؟ کیونکہ بلوچستان میں تو فیب تک اور فیب کے اینڈ تک جو ہے شدید سردی پڑتی ہے، اور ابھی تو سردی پیک پہ نہیں گئی ہے، سردی جو ہے اب مزید بڑھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے اب تک کوئی اطلاعات ہم تک تو موصول نہیں ہوئی ہیں. ہاں، یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ شاید 1 سے 2 ہفتے کے امکانات کی بات کی جا رہی ہے، جس کو کہنا قبل از وقت ہوگا ابھی، کیونکہ یہ کل فائنل ہوگا. اگر یہ بات ہوتی ہے تو الیکشن کیا پورے ملک میں آگے ہو جائیں گے؟ جی، پورے ملک میں ڈیفینیٹلی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو فیڈریشن، اور جب جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں تو جنرل الیکشن سب اکٹھے ہی ہوتے ہیں. تو انتخابات ہونے تو بر وقت ہی چاہیے اور بر وقت ہوں گے انتخابات، جہاں تک میری رائے ہے. لیکن اوورآل جو ہے وہ تاثر اس حوالے سے ہے کہ کیوں ماضی کے کل تلخ تجربات ہیں نا. ایک تو وہ 16 مئی والے الیکشن بھی تھے جو ابھی جا کر ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. تو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. ہاں، سیکیورٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. نگران وزیر اعلیٰ ڈونکی صاحب جو ہیں، ان سے پہلا ہی انٹرویو میں نے کیا تھا جب انہوں نے اوتھ لیا تھا. تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے جو پہلا سوال جو میں نے ان سے کیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے مجھے یہ بات ضرور کہی تھی کہ ہمارا کام ہے سیکیورٹی کی صورتحال کو یقینی بنانا، کیونکہ ایسی صورتحال میں انتخابات ہونا مشکل ہے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے سے جو ہے تھوڑا سا ابہام پیدا ضرور ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ایک محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انتخابات بر وقت ہوں گے. ایسا بر وقت ہی ہوگا. چلیے ملک ابرار صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں اسی گفتگو میں کہ PMLN کے لیے تو بہت سازگار ماحول لگتا ہے صوبہ بلوچستان کے اندر. کیا آپ کے بھی خیال میں کوئی خدشات میں کوئی وزن ہے کہ کسی طرح الیکشنز کی تاریخ میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی، بہت شکریہ سب سے پہلے یہاں پہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے آپ اپنے اسٹوڈیوز میں. اس میں یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب نے فرمایا ہے
تو اس میں دو ریزن سامنے آ سکتے ہیں. ایک تو سیکیورٹی خدشات جو ہیں, اس کے سیکیورٹی لیبس کے بہت زیادہ خدشات موجود ہیں یہاں پہ ابھی اس وقت. سیکنڈلی جو ہے نا ویدر کنڈیشن جو ہے, تو یہاں پہ ابھی تک تو ویسی سردی ابھی تک نہیں آئی, لیکن فورکاسٹ یہ ہے کہ ود ان ویک جو ہے بہت زیادہ پیک کی سردی آنے جا رہی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن امکانات 70 to 80% یہ ہیں کہ الیکشن بر وقت ہو جائیں گے. تو آپ کی جماعت کا کیا کوئی پالیسی اس کے اوپر ہے کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ چند ہفتے آگے کیے جائیں گے تو آپ کی جماعت کی طرف سے اس کی حمایت ہوگی یا اس کی پر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک کولیکٹیو چیز ہے. اگر سیکیورٹی کا مسئلہ اگر سامنے آتا ہے تو یہ ایکسیپٹ کریں گے ہر صورت میں, یا ویدر کا بھی آتا ہے, لوگوں کو دیکھنا ہے نا. تو ہماری پارٹی جو ہے نا وہ تو عوام کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے ہمیشہ شروع سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اگر کیا جائے, لیکن بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے ان کو. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 2 ویکس یا 3 ویکس یا 1 منتھ کا تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں جایا جا سکتا. چلیے, بہت ساری ایسی قانونی پیچیدگیاں بھی اس میں شامل ہیں کہ آگے کرنا جو ہے ممکن نہیں ہوگا. اچھا ملک اقرار صاحب, بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس بھی کی. ماہرہ نے بھی اپنے انٹرو میں جو ہے وہ ایک تو وہ سیاسی صورتحال پہ بات کی. یہ بلوچستان کی مقدر میں دھرنے, لاشیں اٹھانا, دہشت گردی کے واقعات, اس سے پہلے ایک واقعہ نوشکی میں ہوا, اس وقت بھی جو ہے سی ٹی ڈی کے حوالے سے پروٹیسٹ جاری رہا. ایک تربت میں نوجوان کو شہید کر دیا گیا ہے, اس پہ بھی جو ہے لوگ سراپا احتجاج ہیں. یعنی کوئٹہ میں اگر سریاب روڈ کو بھی آپ بند کر دو, ہزار گنجی کو بند کر دو, تو کراچی کی قومی شاہراہ کا کیا حال ہوگا. اس طرف سے جو ہے لنک روڈ ہے آپ کا, مین سمنگلی روڈ ہے, وہاں پر جو ہے گیس پریشر کی وجہ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک انسرٹینٹی سی تو ویسے بھی موجود ہے, اور ایک آلریڈی جو ہے لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی, کیوں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان لوگوں کو منانے میں ناکام ہوئی ہیں, اور اب تک کیا نگران حکومت کی یہ کمزوری ہے کہ ابھی تک یہ جو دھرنا دینے والے ان کو اٹھا نہیں سکے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ریزن ہے, سب سے پہلے بیسک ریزن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیس پریشر کی آپ نے بات کی. گیس پریشر کے اوپر ان لوگوں نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے. آج میں بھی بہت زیادہ اسٹک اپ رہا, بہت جگہ روڈز بلاک تھیں, اور یہ تو ایک وتیرہ بن گیا ہے. ہر 10 دن کے بعد جو ہے نا کوئٹہ سٹی میں کوئی نہ کوئی پارٹی, چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو, کسی بھی حوالے سے, یا سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, وہ دھرنا دے دیتے ہیں باقی لوگوں کا, یا باقی ایون ایمبولینسز بھی اسٹک اپ ہو جاتی ہیں اس میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے آج کچھ لوگوں سے بات کی, میں نے دیکھا ان کو, تو لوگ بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں اس وقت. ایک تو گیس پریشر بالکل بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. گیس پریشر کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے ابھی جو 99 یونٹس کی جو بات کی یہ سوئی گیس ڈپارٹمنٹ والوں نے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی 8000 ہم فکس کر دیتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈیوکرز ہیں اس کی لائن سے نیچے کے لوگ زیادہ ہیں, جو کنزیومر, لیگل کنزیومر ہیں یہاں پہ, ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پے کر سکیں. اگر وہ 99 سے اپ جاتا ہے تو وہ ڈبل کر دیں گے اس کے پرائس کو. تو ایک دیہڑی دار بندہ یا لیگل ایک کنزیومر کس طریقے سے پے کر سکتا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان کا ایک مطالبہ اور بھی سامنے آیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ گیس کی جو ہے نا سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈے ٹائم میں بالکل پریشر ہوتا نہیں ہے گیس کا, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, اور رات کے پہر میں جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, گیس بند کر دی جاتی ہے. تو ہر آنے والا سال اس کی وجہ سے جو ہے موٹیلٹی گراف بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو خدشہ یہ تو اللہ نہ کرے کہ یہ بہت زیادہ کوئی کنفلکٹ کی طرف یہ معاملہ جانے کو ہے. سیکنڈلی تربت والی آپ نے بات کی, وہ اس میں سی ٹی ڈی کے جو تھے, وہ مجھے تو بات نہیں کرنی چاہیے, وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن وہ اس میں شہادت ہوئی ہے, اس بچے کی بالکل شہادت ہوئی ہے, اور بہت غلط ہوا ہے. ہم بالکل ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ درد میں بالکل برابر کے شریک ہیں. لیکن اس کے آن ادر ہینڈ آپ دیکھیں اگر, تو یہ دھرنا مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا دھرنا دے کے تو باقی لوگوں کو بھی شہر بلاک کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو بھی تنگ کیا جائے. اس میں مذاکرات کی طرف چلے جائیں وہ لوگ. اس کی وجہ یہ کہ تربت میں سیشن کورٹ اور یہاں پر جو مین ہمارا بلوچستان کا ہائی کورٹ ہے, اس نے جو ہے نا فوراً سڈن ایکشن لیا ہے اور ان کو ٹرمینیٹ کر دیا ان لوگوں کو. جی یہ بڑا ایک اچھا وہ ہوا. جی بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ سکینہ عبداللہ صاحبہ بھی موجود ہیں, صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری PPP. ہم ان کو اپنی گفتگو میں شامل کریں گے اور ہم ان سے کچھ سیاسی صورتحال کے بارے میں پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی بھی امید قائم ہے, ملاقاتیں جاری ہیں, یا یہ کہ
गिव अप कर दिया है कि PMLN इस वक्त मुसलसल एक जो नजर आता है हमें इत्तेहाद बनता हुआ JUIF के साथ, उसके अलावा हमें नेशनल पार्टी के साथ इल्हाक नजर आ रहा है, और तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी भी उम्मीद बाकी है कि इलेक्शन होने तक या इलेक्शन के बाद भी ये जोड़ तोड़ जो है ये बदलती रहेगी और मंजरनामा बदलता रहेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से उसी असरअंदाज तरीके से सियासत में वापस आएगी और हुकूमत बना पाएगी बलोचिस्तान में? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं यहाँ दोबारा इस चीज़ को सेकंड करूँगी कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस पहले था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस आज भी है, और इंशाल्लाह क्योंकि सियासत में कोई चीज़, आपको पता है कि कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है, अभी काफ़ी टाइम है, और माशाल्लाह हमारे जो हमारे जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, वो एक ज़ीरक सियासतदान के नाम से जाने जाते हैं इंटरनेशनली भी। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर ये बात कहना कि उन्होंने कोई गिव अप दे दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी गिव अप दिया नहीं है, वो हमेशा स्टैंड किया है पाकिस्तान के साथ भी, और इंशाल्लाह यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि आने वाला जो वज़ीर आला होगा वो जियाला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह अलाइंसेस, अब देखिए इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो सिनारियो अभी आप बता रही हैं ना, या जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आप किसी भी चीज़ को, इस अलाइंस को या यहाँ पर जो कोल्यूशन है, ये इसको आप फाइनलाइज नहीं कह सकते। ये वक्त के साथ साथ जो है ना, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, देखें 8 फ़रवरी तक तो काफ़ी टाइम है, बल्कि हो सकता है अगर ये पोस्टपोन्ड होता भी लाइक 1 या 2 हफ्ते, तब भी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो इसमें इंशाल्लाह बात वही है कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अच्छी भारी भरकम सीट्स के साथ आएगी और इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएगी। जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सबसे यारी। इस दफा आसिफ अली जरदारी की टाइमिंग का मजा नहीं आया। वैसे एंट्री दे दी PMLN ने और उन्होंने तो सफाया कर दिया, आपके पास क्या बचा? किस बुनियाद पर जो है इलेक्टेबल्स और नोटेबल्स तो आपके पास 6 से 7 हैं, जिनका मुझे भी पता है, जो शायद आपको कोई थोड़ा कुछ रिजल्ट आपको दे दे, लेकिन JUI और PMLN जो है इस वक्त बादी नजर तो नहीं कहेंगे, उमूमी सूरत हाल को सामने रख के, उमूमी जनरल परसेप्शन को सामने रख के ये बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए हमारे साथ एक में अगर थोड़ा सा डिस्कशन के बीच में आपको जरा मुखल करूंगी, एक तो मुनव्वरा बलोच साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ, उन्हें भी इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे क्योंकि यहाँ तो हुकूमत बनाने और हुकूमत तोड़ने की गुफ्तगू चल रही है, जोड़ तोड़ की बात चल रही है। एक हाँ, अगर मुनव्वरा साहिबा, आप उम्मीद है आप हमें सुन सकती हैं, आप पहले जरा सकीना से जवाब ले लेते हैं, फिर मुनव्वरा साहिबा। अच्छा चलिए, सकीना साहिबा से जवाब लेते हैं, फिर मुनव्वरा साहिबा की तरफ आते हैं। जी सकीना साहिबा। हम तक शायद उनकी ऑडियो नहीं पहुंच रही है। जी जी, ऑडियो का इशू है, मुनव्वरा साहिबा की भी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही। मुनव्वरा साहिबा आप लाइन पर मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। जी मुनव्वरा साहिबा, ये सवाल जो था आपकी किस्मत में ही था, शायद वहां पे ऑडियो का कोई इशू हो गया। तो ये सारी इस गुफ्तगू में जोड़ तोड़ की गुफ्तगू हो रही है, हुकूमत बनाने की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर जियाला होगा या प्राइम मिनिस्टर जो है वो जियाला नहीं होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है। इसी गुफ्तगू में PTI इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। आप क्या सियासी मुस्तकबिल देखती हैं PTI का इस वक्त बलोचिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि PTI अपने सर्वाइवल का जंग लड़ रही है, वो इसलिए कि इस टाइम तमाम हुकूमती मशीनरी PTI के खिलाफ जा रही है। आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों को जलसे जुलूस, कन्वेंशन, कॉर्नर मीटिंग, हर चीज की इजाजत है, मगर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 लोग भी इकट्ठे हो जाते, उन पे जो है उनके घरों पे रेड, उन पे चापा, उन पे जुल्म और तशद्दुद जारी है। तो इंशाल्लाह इन सब के बावजूद जो पाकिस्तान की अवाम ने इस अपना एक वजीर आजम चुन लिया है इमरान खान को, तो इंशाल्लाह वो वजीर आजम बन के रहेगा। आप सब देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान जब होगा तो वो पाकिस्तान इंशाल्लाह आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। आपको वो नया पाकिस्तान जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, नौजवानों का पाकिस्तान। अच्छा मुनव्वरा बलोच साहिबा, इस नए पाकिस्तान में फिर जो है MM आलम के त्यारे को आग लगा दी जाएगी, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे,
پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ بدنام کیا جائے گا؟ کیا وہ نیا پاکستان آپ ہمیں بتا رہی ہیں جس نئے پاکستان میں 9 مئی جیسے ایک افسوسناک واقعات رونما ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی شعور رکھنے والوں میں سے ہے، آپ بھی گراؤنڈ ریئلٹی اور آپ بھی اس ایک پرسپشن جو بنا تھا اس کے آپ ڈیپلی جانتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں آج بھی ہم یہی کہہ رہے اور 2 سال پہلے تک بھی ہمارا یہی نعرہ تھا کہ پاک فوج ہمارا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس بھی ملک کے پاس ایک مضبوط اور اسٹرانگ پاک فوج ہوگا وہی پاکستان آگے چل سکے گا. 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو یہ ہوا کہ ایک پاپولر پارٹی کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا بنایا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہی جناح ہاؤس ہے جس کی تقدس ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی 70-72 سالوں سے اب آپ نے کبھی جناح ہاؤس کا تقدس سنا تھا جو 9 مئی کو ایک جھوٹا پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ ہم بھی 9 مئی کی مذمت کرتے، مگر جہاں پاکستان تحریک انصاف کے 25 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، جہاں 4 نوجوانوں کو ہمیشہ کے لیے معذور کیا گیا، کبھی کوئی میڈیا چینل نے منورہ صاحبہ یہ پراپیگنڈا، دیکھیے میں آپ کو اس حوالے سے بھی بات کروں کہ یہ صرف محض اور محض پراپیگنڈا ہے. جہاں تک آپ نے جناح ہاؤس کی بات کی تو مجھے بتائیں قائد اعظم ریزیڈنسی میں کیا قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہاں ان کی تدفین تو نہیں ہوئی نا؟ ان کی آخری آرامگاہ تھی. یہ تو ایک سمبل ہے، اسٹیٹ کے ایک سمبل ہیں جن پر حملہ اور ہوئے. آپ یہ کہتی ہیں کہ 9 مئی کے اندر، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 9 مئی کے اندر جو یہ جلاؤ گھیراؤ کیا، جو لوگ جناح ہاؤس میں گھسے، جنہوں نے ایم عالم کے جو ہے اس طیارے کو پر جو ہے حملہ آور ہوئے، یا مسلح افواج کے خلاف جو انہوں نے جس طریقے سے غلیظ زبان استعمال کیا، آپ سمجھتی ہیں وہ غلط تھا؟ بالکل میں سمجھتی ہوں یہ غلط تھا، غلط ہے، اور غلط ہم اس کو آخری ٹائم تک کلیئر کریں گے. مگر میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے؟ وہ کریٹیو لوگ تھے، وہ بنائے منورہ بلوچ صاحبہ، آپ لوگ خود کہتے تھے عمران ہماری ریڈ لائن ہے، وہ پھر کون کہتا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، خبردار اس ریڈ لائن کو عبور کیا تو ہم بھی پھر کوئی ریڈ لائن نہیں دیکھیں گے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا تھا. ڈاکٹر صاحب آج بھی ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ عمران ہمارا ریڈ لائن ہے، مگر اس صورت میں کہ ہم اپنے پاک فوج کی عزت کریں گے، اپنے پاکستانی اداروں کی عزت کریں گے، اپنے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے، تب جا کے عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے. اگر لوگوں نے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کا کوئی قصور نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، انشاءاللہ وقت آئے گا، یہ سچائی پورے دنیا کے سامنے آ جائیں گے کہ 9 مئی کی کیا حقیقت ہے، ثانیہ 9 مئی کیوں ہوا. یہ مطلب ایک بہت بڑی تاریخ ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ کھلے گا. اچھا منورہ صاحبہ، ایک چیز اگر ہمیں یہ کلیئر کریں کہ یہی جوڑ توڑ جو تھی وہ جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے، یہی بلوچستان کی یہی سیاست تھی، یہی طریقہ کار تھا، اور یہ سب کچھ جو تھا وہ قابل قبول تھا. اس وقت بھی ایک پارٹی تھی جو کہ دیوار سے لگی ہوئی تھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سنہرا دور چل رہا تھا. تو کیا آپ کو اس سارے سیاسی عمل کے اندر کیا چیز آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے بلوچستان کی سیاست کا؟ کیوں آخر ہمیشہ یہی منظرنامہ آپ کو نظر آتا ہے بلوچستان کا؟ دیکھیے جی، ہم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ہم بات کرتے ہیں سچے اور کریں. میں آپ کو بتاؤں پاکستان جب سے بنا ہے 50 سال ہو گئے کہ پاکستان جو بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے. تب سے لے کے بلوچستان کی تمام تر سیاستدانوں نے، جو نواب خان، آپ کے مڈل کلاس طبقے جو بھی اقتدار میں، انہوں نے صرف اپنے مفادات کا سوچا ہے. کسی نے بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کی عوام کے لیے نہیں سوچا ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وہ جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا
जो एक खूनी रोड है कोयटा कराची शाहराह, उनकी अप्रूवल इमरान खान के ज़माने में हुई। और मैं आपको बताऊं हमारे जो ग्रीन बस सर्विसेज है ये इमरान खान का इनिशिएटिव है बलूचिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान को जो मुख्तलिफ पैकेजेस इमरान खान ने दिए। और मैं आपको बताऊं पिछले अदवार के आप PSDP उठा के देख ले, आप इमरान खान के 3 साल के PSDP उठा के देख ले, PSDP में बेशक पैसे हुए लेकिन आप उनकी रिलीजेस देख ले कि बलूचिस्तान में कितनी रिलीजेस आए। तो लेकिन मुनव्वरा साहबा, बलूचिस्तान की आवाम के हालात तो नहीं बदले। ये कुछ भी अगर क्लेम किया जाए किसी भी सियासी जमात की तरफ से, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं कह रही, कोई भी सियासी जमात है तो उसकी परफॉर्मेंस से बलूचिस्तान के आवाम तो मुतमईन नजर नहीं आते। देखिए जी, मैं आपको बताऊं जो भी पार्टियां हैं ये पार्टियां कभी बलूचिस्तान के अवाम के लिए नहीं सोचेंगे, मां सिवाय तहरीक इंसाफ ने जो अपने 3 साल दौरे हुकूमत गुजारे हैं उसमें थोड़ा बहुत बलूचिस्तान के अवाम को फायदा पहुंचा है। वो फायदा कैसे पहुंचा है? वो फायदा इसलिए पहुंचा है कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आपके सरकारी स्कूलों में फेडरेशन की दबाव की वजह से, जो फेडरेशन की तरफ से आपके फेडरल PSDP में चीजें आते थे, इमरान खान का एक ही नारा था कि भाई मुझे 50% जो है ग्राउंड रियलिटी चाहिए। 50% उस इमरान खान के फोकस की वजह से ना बलूचिस्तान के अवाम पिछले 50 साल जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अगर इसकी इमरान खान के 3 साल को कंपेयर करें तो मैं समझती हूँ आज भी पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ है। जो इमरान खान निकलते हैं उसके लिए उनके दिल में एक है, तो वो सिर्फ उस कंपैरिजन के नतीजे में है कि वो समझते हैं कि तमाम लीडरों ने हमें जो गोली दी लेकिन इमरान खान एक। बहुत शुक्रिया मुनव्वरा साहबा, आपकी लाइन मेरे ख्याल से उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। वैसे बहुत हम खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये साबिक MNA हैं मुनव्वरा बलोच साहिबा, और पता नहीं इस वक्त किस मकाम से हमसे बात कर रही हैं और इस वक्त क्योंकि ये मंजर आम पे नहीं है, आजकल तो इसी के नंबर है कि उन्होंने बात पे नहीं है। बड़ा मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि हमने खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट की तो वो जी बहुत सारे सवाल थे लेकिन सकीना अब्दुल्ला साहिबा अभी तक हमारा नहीं, लेकिन ब्रेक का एक वक्त हुआ है। इस ब्रेक के बाद हम अपनी सकीना साहिबा से मेरे ख्याल से लाइन पर वापस आ गए होंगे। हम अपनी गुफ्तगू का वहीं से आगाज करेंगे जहां पर हमने खत्म किया था। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जहां से खत्म हुआ वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। कुछ जरदारी साहब की बात हो रही थी कि उन्हें कुछ देर कर दी, मेहरबान अब्दुल्ला साहिबा से मैंने यही पूछा था ब्रेक से कबल, ये सवाल पूछा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जिनकी टाइमिंग जो है वो हमेशा बड़ी अच्छी टाइमिंग रही है, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने चौधरी निसार का और मियाँ शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गलत टाइमिंग का जो चुनाव है, क्योंकि वो तब पहुँचे हैं जब बलूचिस्तान में तमाम नोटेबल्स और इलेक्टेबल्स अच्छे जो थे वो PMLN जो है वो अपने कैंप में डाल गई, तो इनके लिए क्या बचा? मैंने कहा सकीना अब्दुल्ला साहिबा। हाँ जी, सकीना साहिबा, क्या आप एग्री करती है इस बात से कि टाइमिंग्स लेट हो गई या ये भी कोई सियासी स्ट्रेटेजी लगती है आपको? नहीं, ये भी देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगी। जरदारी साहब की टाइमिंग के बारे में कभी उनकी टाइमिंग्स गलत नहीं हुई हैं, और वो जो सियासी उनके जो फैसले होते हैं समटाइम्स ऐसे होते हैं कि वो जल्दबाजी में, क्योंकि देखिए यौम तासीस था 30th जो हमारा अभी गुजरा है उसमें 30 नवंबर को, वो यौम तासीस के मौके पर ज़रूरी नहीं, मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने और भी पूछा कि मैडम आप लोगों की इस जलसे में कोई ख़ास किसी की शमूलियत नहीं हुई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये यौम तासीस था, द फाउंडेशन डे ऑफ पीपल्स पार्टी, ये ज़रूरी नहीं था कि इसी में कोई बड़ी बड़ी शमूलियत या नोटेबल्स को शामिल किया जाता। मैंने कहा ये आप लोगों की एक बड़ी वो है, मैं कहूँगी I'm सॉरी कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मौके पर शमूलियतें करवाई जाएं या उसको जो है काउंटर रिप्लाई लाइक PMLN को ये काउंटर रिप्लाई करवाया जाए, कभी आपने ये शमूलियत करवाई है तो ये देखें हम भी 6-7 लोग लेकर आ गए। कहीं कहीं आपको शमूलियत करवा कर जवाब देना पड़ता है और कुछ जगहों पर स्ट्रैटेजिकल जो है चीज़ें टैकल करनी होती है। तो मेरे अब्दुल्ला साहब हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात मौजूद हैं कि आप लोगों ने बहुत पहले से कोशिशें की, लेकिन आप लोगों को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला लोगों से। आप लोग पहले पैगाम भी पहुंचाते रहे, आपको क्या मिला? कुदूस बिजिंजो मिला। कुदूस बिजिंजो तो अभी किसी काम का नहीं है, उनका तो नाम बीमार वजीर आला है, उनका नाम तो अब गुमशुदा वजीर आला है, वो तो अब वैसे ही सियासत में मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए मुश्किलात मुझे
ان کے لیے لگ رہی ہیں. نواب ثناء اللہ زہری اور قادر بلوچ آپ کے پاس پہلے سے تھے, چلیں آپ مجھے بتائیں اور کیا ہے آپ کے پاس. یوم تاسیس سے پہلے بھی تو اتنے دن بلاول صاحب بھی وہاں پہ رہے, آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, کون سا تیر چلایا آپ لوگوں نے؟ مطلب کوئی ایسا بتائیں مارکا آپ لوگوں نے کیا. وہ آپ کے ساتھ جو ملک صاحب بیٹھے, ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں, انہوں نے تو پورے کا پورا باپ کا بھی صفایا کر دیا, انہوں نے تو آگے کئی جماعتوں کی توڑ پھوڑ کر دی. بشرا رند صاحبہ باپ سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ہم اس سوال کے بعد ان کی طرف چلیں گے. جی سکینہ صاحبہ. میں یہاں بتانا, یہ دیکھیں نوٹیبلز کا آ جانا, سیٹ کی کنفرمیشن آپ کیا سمجھتی ہیں؟ 100% سیٹ کی کنفرمیشن ہے کہ جو نوٹیبلز آ گیا بس یہی نوٹیبلز آپ کو دکھائی دیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. دیکھیں کینڈیڈیٹس تو پیپلز پارٹی کے پاس ابھی ہیں اور کچھ لوگ آئیں گے, یہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ آئیں گے, کچھ اسٹریٹجیکل چینجز آئیں گی, زرداری صاحب اڈاپٹ کریں گے اور آپ کے سامنے آئیں گے, اور پھر میں آپ کے سامنے پھر بیٹھ کے یہی بات کہوں گی کہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ چیزیں چینج ہوں گی, الائنسز ہوں گی, اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جعلہ وزیر اعلیٰ آ گیا. میں آج بھی یہ بات کر رہی ہوں اور دیکھیے گا کل بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا. اچھا, بشرا رند صاحبہ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ہم نے ابھی دیکھا تھا دنیش کمار صاحب کا بھی ایک بڑا وائرل ہوا انٹرویو. بشرا صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, امید ہے آپ ہمیں سن سکتی ہیں. جی تھینک یو سو مچ. جی بشرا صاحبہ, ابھی بڑا وائرل ہوا دنیش کمار صاحب کا, انہوں نے کہا کہ جس کے سر پہ ہم ہاتھ رکھیں گے وزیر اعظم وہی ہوگا اور وزیر اعلیٰ بھی وہی ہوگا. تو کتنا آپ ایگری کرتی ہیں اس سے کہ آخر وزیر اعلیٰ کون سر پہ ہاتھ رکھے گا تو وہ ہوگا؟ 2018 نہیں ہے یہ. جی 2018 نہ ہو لیکن نیت صاف منزل آسان. تو بلوچستان عوامی پارٹی زندہ باد, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان پارٹیز میں شمولیت کر لی ہے, یا جو پارٹیز آئیں اور جنہوں نے ماضی میں کبھی بلوچستان کو اہمیت نہ دی, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, میرے حساب سے انہوں نے کبھی بھی کوئی اتنا بڑا مارکا کبھی بلوچستان میں نہ مارا ہے. لیکن آج ان کو بلوچستان کی ضرورت تھی تو وہ بلوچستان میں آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو ریکویسٹ کر کے اپنی پارٹی میں لے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان اتنا اہم ہے. جو میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ جغرافیکلی پاکستان کا سب سے بڑا حصہ بلوچستان ہے, سب سے زیادہ معدنیات ہمارے پاس ہے, سب سے زیادہ گیس لے لیں آپ, گوادر, سینڈل, سی پیک, ریٹوڈیک, ہر چیز ہمارے پاس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بلوچستان ایک اہمیت رکھتا ہے. تو آج میرا خیال ہے کہ جی بشرا صاحبہ کنٹینیو. میرے خیال سے لائن دوبارہ ڈراپ ہو گئی. ہاں جی, لائن ڈراپ ہو گئی. لیکن ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سکینہ صاحبہ اور ملک ابرار صاحب. آپ ہمیں سن سکتے ہیں ملک صاحب؟ میرے خیال سے کچھ لائن کا مسئلہ ہے, دوبارہ کوشش کیجیے. لیکن سب سے اہم چیز اس وقت ہے نا, بالکل آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو ایک بات ہے بڑی اہم ہے, بشرا رند صاحبہ بھی یہ بات کر رہی تھی کہ یہاں تمام کے تمام لوگ آ جاتے ہیں. بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے نصف کے قریب ہے رقبے کے حوالے سے, بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے. یہ کیسا صوبہ ہے جس کے اتنے وسائل ہیں اور اس سے بڑھ کر اس کے مسائل ہیں. اس کے مسائل اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کے وسائل پر جو دسترس کے دعوے دار ہیں وہ خود بھی اقتدار حاصل کر کے ان مسائل کو ایک طرف رکھ کے اسلام آباد کی سرسبز شاداب وادیوں میں پروٹوکول کی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ سب بھول جاتے ہیں, اور ان کو پھر یاد آتا ہے بلوچستان. تب یاد آتا ہے اب جب انتخابات آ رہے ہیں تب بلوچستان بھی یاد آئے گا. جی ملک صاحب, آپ سے بھی ہم اسی سلسلے میں پوچھنا چاہیں گے کہ آیا بلوچستان کے لیے کیا پرائیورٹیز, ملاقاتیں تو بہت ہو رہی ہیں, جوڑ توڑ بھی ہو رہی ہے, لیکن ان ملاقاتوں میں بلوچستان کی عوام کے لیے کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے پلیز؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ بشرا رند صاحبہ نے بھی جیسے فرمایا بلوچستان کے حوالے سے, لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ پورے پاکستان کے سینٹر پوائنٹ ہے پولیٹکس کا اس وقت. تو اس کی بڑی اپنی اہمیت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس لیے تمام جماعتوں کا فوکس اس وقت بلوچستان ہے, اور اسی لیے میاں صاحب نے بھی انیشیٹو جو ہے بلوچستان سے لیا. آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری شمولیتیں بھی ہوئی, بہت سارے لوگوں نے جوائننگ دی. 30 کے لگ بھگ جو ہے الیکٹیبلز ہمارے ساتھ آئے, اور ابو 70 نوٹیبلز تھے جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا, اور میاں صاحب کا ویژن بھی یہی ہے. میاں صاحب خود ایک آئیڈیالوجی ہے. جیسے ملک صاحب کیسا لگ رہا تھا آپ کو, آپ وہاں پہ موجود تھے جب یہ شمولیتی پروگرام ہو رہا تھا,
یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ لوگوں کا جینا دوبار کر دیا تھا, جنہوں نے آپ کو بلوچستان کی سیاست سے مائنس کر دیا تھا. یہ وہی لوگ تھے بلوچستان عوامی پارٹی کے اور دیگر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے غدار ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے. دوبارہ سے آپ لوگوں نے اپنے پروں تلے اور اپنی چادر کے اندر انہیں دوبارہ اندر کر دیا. تو تھوڑا سوچا تو ہوگا کہ سیاست میں اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب اس طرح کہ میں 2 دن بالکل وہیں پہ میاں صاحب کے ساتھ ہی تھا, وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے. میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم درگزر کی سیاست کریں گے, کوئی بھی ہم مفادات اس طرح نہیں ہے کہ کسی سے بدلہ لیں گے یا ہم کوئی وکٹمائزیشن کی طرف جائیں گے. جی مفادات یا درگزر؟ ہیلو, جب آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی نہیں, اس میں مفادات نہیں ہے جی. دیکھیں ہم بلوچستان کی, میاں صاحب جو بلوچستان کی بہتری چاہتے ہیں, تو بلوچستان میں جو میجورٹی ہے نا وہ انشاءاللہ پی ایم ایل این کی آگے تو میجورٹی ہوگی, سی ایم شپ ہمارے پاس ہوگی تو ہم انشاءاللہ کام کر سکیں گے, اچھے ریفارمز لا سکیں گے. جی جی, اب یہ بلکہ ہم بشرا رحین صاحبہ دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. یہ بھی کہا باپ پارٹی کے نمائندوں نے کہ جو سب پارٹیز نے اب تو باپ کی جو پالیسی ہے اس کو اپنا لیا ہے, نان کنفرنٹیشن, کہ اب لڑائی نہیں ہونی, اب دوستی دوستی. تو یہ بشرا صاحبہ اگر آپ ہمیں سن سکتی ہیں تو یہ بس الیکشن تک ہی دوستی ہے, کیا یہ مخلوط حکومتیں چل پائیں گی؟ اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ باپ پارٹی کا مستقبل پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ ختم ہو جائے گی آپ کے خیال میں, یا یہ کسی ایک پارٹی کی شکل میں برقرار رہے گی ان الیکشنز کے دوران اور ان کے بعد؟ دیکھیں, کل بھی میں ایک پروگرام میں تھی تو مجھے کہہ رہے تھے جی ہم فلانی نظریاتی پارٹی سے, تو میں نے کہا اگر نظریاتی پارٹی سے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی پارٹی کو لوگ چھوڑ کیوں دیتے؟ ہم واقعی کہ اگر بلوچستان عوامی پارٹی کے ہم نظریاتی تھے, مجھے آفر نون سے بھی آئی, مجھے آفر پیپلز پارٹی سے بھی آئی, لیکن میں نے شمولیت نہیں کی. میں نے اپنی پارٹی میں رہنا بہتر سمجھا کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے مجھے عزت دی, مجھے نام دیا, مجھے شناخت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں نے عوام کی خدمت کی. تو میں کہتی ہوں کہ اپنی پارٹی سے سب سے پہلے وفاداری کرنی چاہیے. جب آپ پارٹی کے وفادار نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی وفاداری نہیں دکھاتے. بشرا صاحبہ, یہ بلوچستان عوامی پارٹی کون سی والی باپ پارٹی ہے, ہمیں تھوڑا بتا تو دے نا. دیکھیں, آج بھی جو اس سے سنسیئر لوگ ہیں وہ آج بھی بلوچستان عوامی پارٹی میں, اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ جو شاکنگ نیوز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ دوبارہ کتنے افراد پر, کتنے اراکین پر مشتمل یہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے؟ کچھ اشخاص کے نام بتا دیں, ہمیں بھی پتہ چلے نا. ابھی میں آپ کو ابھی کچھ ایسے گنوا دیتی ہوں کہ آپ مکران سے اگر لے لیں تو حاجی اکبر اسکانی ہمارے موجود ہے, لالا رشید موجود ہے, پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس صادق سنجرانی موجود ہے, پھر ہمارے پاس خالد مکسی ہیں, طارق مکسی ہیں, سردار نوابزادہ, اور اس کے بعد سردار بوتانی صاحب ہیں ہمارے پاس, اور ہمارے پاس 13 سینیٹرز ہیں, اور جس میں ضیاء لانگو بھی ابھی ہمارے ایم پی اے سے لاسٹ وہ بھی ہیں. پھر ہمارے پاس اس وقت جو الیکشن لڑ رہے ہیں پرنس آغا عمر ہیں, منظور کاکڑ ہیں, اور سرفراز بگٹی ہیں, تو اور مٹھا خان ہے. تو اگر گنوانے بیٹھوں تو 15-16 کینڈیڈیٹ وننگ جو پہلے بھی تھے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. اچھا, یہ انٹیکٹ رہیں گے انتخابات تک؟ یہ انتخابات تک انٹیکٹ رہیں گے؟ بالکل الحمدللہ یہ ہماری پارٹی میں, اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا 8 فروری کو کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ توڑ دی یا توڑ دی جائے گی, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. 5 سال میں بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنا بھرپور کردار ادا کر کے سب کو دکھا دیا کہ یہ پارٹی ایک شناخت رکھتی ہے. اور 5 سال میں چیلنج کرتی ہوں کہ اس 5 سال میں جو بلوچستان میں کام ہوئے وہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوئے. جی اچھا بشرا صاحبہ, ایک ہمیں سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ منشور آخر کیا بنایا جا رہا ہے؟ بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا منشور بنا رہی ہیں؟ ہمیں ابھی تک ہمارے مہمانوں میں سے کوئی کلیئر جواب نہیں دے سکا. تو کیا باپ پارٹی کا کوئی منشور تیار ہے عوام کے لیے, اور اس کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ کال لیکن ہماری کٹ گئی, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک سوال کا جواب ہم شروع سے پروگرام کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آیا منشور ہوتا ہے, آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ دیکھیں میرا سیاسی جماعتوں کا منشور جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جانیں, ان کا منشور جانیں, لیکن ان کے منشور ان کے پاس ان کا کتابچہ موجود ہوتا ہے جس میں ایک ہمارے روٹی کپڑا مکان والے بیٹھی ہوئی ہیں, ایک جو ہے ہمارے وہ. اچھا بشرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بشرا صاحبہ آپ سن سکتی ہیں ہمیں؟ جی بالکل. جی بشرا صاحبہ, ہم منشور کا پوچھ رہے تھے کہ آخر جو بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, اگر ایک کوئک کمنٹ ہمیں دے سکیں آپ اس کے اوپر کہ منشور کیا تیار ہو چکا ہے اور کیا ترجیحات ہیں اس منشور کی جو بلوچستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی. تو اگر ہمیں باپ کے بارے میں بتا سکیں. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہماری شمولیتیں شروع ہو رہی ہیں, اور
ایک دو دن میں ہم لوگ منشور بھی بالکل جسے کہتے ہیں نا منظر عام پہ لے آئیں گے اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ پبلش بھی ہو جائیں گی. تو کچھ چیزیں جو پچھلی بار تھی ان پہ بھی ہم نے بہت اچھا کام کیا اور مزید جو ہے ہم لوگ ہیلتھ, ایجوکیشن, گڈ گورننس, ٹریفک کے کنٹرول, انہی چیزوں کو زیادہ فوکس کریں. چلیے جی, بس ہماری ایک بریک کا وقت ہوا ہے, کوئی کمنٹ تو ہمیں مل گیا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تسلی بخش جواب تھا. کیا ترجیحات کیا ہوں گی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں وفاقی سطح پہ بھی جو منشور ہے ان کا یہ ہوگا, بلوچستان اسپیسیفک کیا ڈیمانڈز ہوں گی یہ ضرور ہم جاننا چاہیں گے اپنے مہمانوں سے. لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اب ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ شروع اسی طرح کرتے ہیں. منشور پہ آپ بھی بات کر رہے تھے کہ منشور جو ہے وہ کب آئے گا اور اس کو اتنا صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا سیاسی جماعتیں واقعی سنجیدہ ہیں منشور بنانے پہ بلوچستان میں؟ سر منشور امپلیمنٹ کروانے میں یا لکھوانے میں؟ ابھی تو لکھوانے کا بھی کچھ نہیں بتا پایا. ابھی تک تو لکھا بھی نہیں ہے انہوں نے, لیکن وہ بلوچستان کا منشور ایک ہی ہوگا کہ بلوچستان کے اندر جو ہے ہم تعلیم کو فروغ دیں گے. میں ابھی سے آپ کو بتاتا ہوں, ابھی تو ہمیں وہ کیا بولتے ہیں وہ فنگر ٹپ سے پتہ ہے کیا منشور ہوگا. بلوچستان کے اندر جو 50,000 جابز ہیں وہ ہم جابز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے, جو کہ میرے خیال میں پچھلے 10 سال میں نہیں ملی لوگوں کو, وہ روزگار بھی نہیں ملے گا آگے. اس کے بعد یہ منشور ہوگا کہ جی بلوچستان کے وسائل پر وہاں کے مقامی لوگوں کی دسترس ہوگی, وہ بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بلوچستان میں آپ کو یہ جو دہشت گردی کے اور اچھا یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے, یہ دہشت گردی کا ہمیشہ کہتے ہیں کہ امن و امان ہم بحال کروائیں گے. جب امن و امان بحال ہوتا ہے تو حکومتیں کہتی ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے امن و امان بحال کر دیا, اور جیسی دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے جی, یہ تو بین الاقوامی ایشو ہے جناب, یہ دہشت گردی تو ہماری پولیس کا تو کام ہی نہیں ہے, یہ تو جناب قانون نافذ کا پیرا ملٹری فورسز کا, ایف سی کا اور فوج کا کام ہے. سازش ہوگی, ہم نے تو امن و امان بحال کر دیا تھا, ہم کر ہی نہیں سکتے, لیکن اس کے بعد خراب کر دیا. کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ایشو ہے, ٹیررزم جو ہے اس کے خلاف تو جو ہے نا قومی جو ہے آپریشنز ہو رہے ہیں, تو اس میں ہمارا کیا ہے. لیکن تھوڑا سا امن و امان جب قانون نافذ کرنے والے قربانیاں دے کر, ایف سی والے بیچارے قربانیاں دے کر کچھ امن و امان کو بحال کرتے تو پھر کریڈٹ یہ صوبائی حکومتیں لے جاتی ہیں. جی ملک ابرار صاحب, آپ ہمیں اگر سن سکتے ہیں تو یہ اس نا امیدی کی کیا وجہ ہے جو ابھی ہم سے سجاد بخاری صاحب نے شیئر کیا, یہاں منشور بھی بنتے ہیں لیکن یہ کہ یہ اسی نا امیدی کے ماحول میں نون لیگ گورنمنٹ بنانے کے لیے اتنی جد و جہد کر رہی ہے, تو لوگوں کی آپ توقعات پورا اتر پائیں گے اگر حکومت بنا پائے؟ ہلو جی ابرار صاحب آپ سے بات کریں. ہلو اچھا, اقبال شاہ صاحب بھی لائن پر موجود ہیں. جی اقبال شاہ صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقبال شاہ صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر یہ گفتگو چل رہی ہے بلوچستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے منشور سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ منشور تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ یہ مسائل ان منشور کے اندر ہوں گے لیکن ان کا نفاذ نہیں ہو پاتا. تو اس مایوسی کی کیا وجہ ہے بلوچستان میں؟ کیوں آیا بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن وہ دعوے کبھی نافذ نہیں ہو پائے بلوچستان میں؟ آپ مہربانی, اصل میں راستے میں تھا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ راستے میں ہو سکتا ہے نیٹ کا مسئلہ ہو جائے, آواز میری کٹ جائے. جی جی پہلے سے معافی چاہوں گا. بات یہ ہے کہ بلوچستان میں تو تقریباً تمام پارٹیاں اس وقت وفاقی سطح پہ سیاست کرنے والی ہوں یا صوبائی سطح پہ قوم پرستی کے حوالے سے تمام پارٹیاں موجود ہیں, اور ہر پارٹیوں کا بلوچستان کے حوالے سے اپنا اپنا منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر 1967 سے لے جائے تو بلوچستان کے پورے پاکستان کے حوالے سے, اور پھر خاص کر چونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ہی پسماندہ, آپ کو پتا ہوگا کہ 70 سے پہلے بلوچستان جو ہے نا وہ صوبے کی حیثیت اس کی 70 کے بعد جب شہید ذوالفقار بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے تو بلوچستان کو صوبے کی حیثیت دی گئی. اب بلوچستان رقبے میں پاکستان کا پورے 3 صوبوں کے برابر مطلب نصف بنتا ہے, اور آبادی میں سب سے کم جو ہے نا. تو اس کے علاوہ پسماندگی کے حوالے سے میں کہوں کہ بلوچستان اس خطے کا یا اس ملک کا سب سے پسماندہ علاقہ جو ہے شمار کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ اگر 70 کا دور دیکھ لیں, 2 دفعہ شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بہت کم وقت کے لیے اقتدار میں آئیں, پھر اس کے بعد 2008 سے لے کے 2013 تک میں خاص طور پر اس لیے ذکر کروں گا کہ شہید ذوالفقار بھٹو نے 73 کے آئین میں جو ایک تھوڑی تھی جو ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے یا سیل و وسائل کے حوالے سے, چونکہ ان کو وقت پورا نہیں مل سکا, یا اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ
ان کو بھی دو دفعہ بہت چھوٹے چھوٹے ادوار ملے اور ہم جو ہمارا ایک نظریہ تھا ایک سوچ تھی بلوچستان کے حوالے سے شاید ہم پورا نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود تمام تر مسائل کے باوجود 2008 سے لے کے 2013 تک صدر آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے حوالے سے بلوچستان میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ روزگار کے حوالے سے ہو یا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 18ویں ترمیم سے پہلے یا NFC ایوارڈ سے پہلے ہمارے صوبہ ہمیشہ بجٹ کے لیے مرکز کا محتاج تھا۔ اقبال شاہ صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس بارے میں علم ہے، آپ محترمہ بے نظیر شہید کے بھائیوں کا رول تھا، یعنی وہ آپ کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، اسی حوالے سے پارٹی کے دیگر لوگ ایون کہ آصف علی زرداری صاحب بھی آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی، 18ویں ترمیم میں کیا ملا بلوچستان کو؟ وہی حال ہے، وہی تباہی ہے، تعلیمی وہی پسماندگی موجود ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آغاز حقوق بلوچستان اور لوگوں کو ڈومیسائل کہیں اور سے آ کر دوسرے شہروں سے آ کے بنا کے یہاں سے نوکریاں وہ لے کر چلے گئے۔ آپ جیسا پارٹی کا اتنا موسٹ سینئر، اس ٹائم آپ سے زیادہ کوئی سینئر مجھے کارکن بلوچستان میں نظر نہیں آ رہا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آج بھی ہو۔ آج آپ اگر بتائیں، آپ نے اس موجودہ صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں کھڑا دیکھا ہے؟ آج تو آپ تو پارٹی کے ساتھ نظریاتی طور پر جڑے ہیں، اتنے الیکٹیبلز آ گئے ہیں، آپ خود کہاں کھڑے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، ہمیشہ یہ فنامنا ہمیشہ ہر پارٹی کے ساتھ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں بلوچستان مختلف سیاست کے مختلف اس کا منصوبہ بنتا جا رہا ہے، یہاں قوم پرستی کے حوالے سے دیکھیں، یہاں قبائلیت کے حوالے سے دیکھیں، یہاں مذہبی اس کے حوالے سے دیکھیں، تو بلوچستان مختلف آپ اس کے خطے کو اگر آپ تقسیم کریں، ایک خطہ تمہارا جو اگر گونے کا پھرے گا وہ مذہبی سیاست کے حوالے سے، ایک خطہ تو پرستی کے حوالے سے ہے۔ بلوچستان کا میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹا علاقہ، اگر اس میں شمار کروں آپ کا بیلا ڈسٹرکٹ، آپ اس میں شمار کروں آپ کا ہمارا نصیر آباد ڈویژن اور کوئٹہ ڈویژن، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں زیادہ تر جو ہے نا وہ جو پڑھتے ہیں اس سیاسی حوالوں سے یا سوچ کے پروگرام کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ تو ایک سوال آپ کا اصل میں سوال ہے جو آپ نے میری ذات کے حوالے سے کر دیا، میں اس کا مناسب میں جواب نہیں دے سکوں گا کہ میں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، یہاں بلوچستان کے رہنے والے باشعور لوگ بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مجھے پارٹی نے ہمیشہ قدر کی، مجھے صوبے سے لے کے مرکز تک پارٹی نے ہمیشہ اچھی جگہوں میں، اگر 2013 تک بھی دیکھنے میں ماشاءاللہ اچھی جگہ رہا، یا اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں انہوں نے مجھے اپنا ایڈوائزر رکھا تھا، تو پارٹی نے ہمیشہ نہ صرف میرا، میں سمجھتا ہوں پارٹی نے ہر اپنے نظریاتی ورکر کا جو ہے نا بھرپور جو ہے ساتھ دیا ہے، ان کی قدر کی ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ نے ذکر کیا کہ 2008 سے لے کے 13 تک وہ بلوچستان پیکٹ کے حوالے سے، اب میں ایک سوال کروں گا، اب آصف زرداری صاحب تو صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے، یا ہمارے سندھ سے یا پنجاب سے یا کسی سے لوگ ہمارے بلوچستان کے وزراء نہیں تھے، وزیر اگر تھے تو اسی خطے کے رہنے والے ہمارے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے نظریاتی غیر نظریاتی ساتھی تھے۔ اگر بلوچستان کے ساتھ اچھا کیا بھی ہمارے ان دوستوں نے کیا، اگر برا کیا ہمارے ان دوستوں نے کیا، باہر سے آگے کسی نے نہیں کیا۔ اگر میں اگر وزیر ہوتا اور میں خدا نخواستہ نوکری میں خدا نخواستہ فنڈ پہ تو بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، انگلی بلوچستان کی طرف ہی اٹھے گی، وفاق کی طرف یا دوسرے صوبوں کی طرف نہیں اٹھے گی۔ جی سر، بہت بہت شکریہ سر، ہمارے پاس سب وقت محدود ہے، بہت ساری باتیں آپ سے ہم سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن بس ہم نے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سارے معاملات سے لوگوں کو کب فائدہ پہنچے گا، کب تک پہنچے گا، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جو سیاسی حالات ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر تک بدلتے ہی رہیں گے، سب کو یہی یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ انہی کی طرف سے آئے گا اور حالات ان کا رخ جو ہے نا ان کی طرف مڑ جائے گا۔ کسی کے آنے نہ آنے سے دیکھیں ماہرہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلوچستان کے اندر یہی باپ پارٹی کا دعویٰ تھا کہ ہم یہاں پہ پارکنگ پلازا بنائیں گے، ایک پارکنگ پلازا آپ کے شہر میں نہیں ہے میٹروپولیٹن، اور اس کا ایک انڈر پاس نہیں ہے، ایک انڈر پاس نہیں ہے کوئٹہ میں، ایک اشارہ جس کو ہم سگنل کہتے ہیں وہ آن نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک کے دور میں صرف ایک اشارہ تھا، وہ بھی کوئٹہ کے زرغون روڈ پہ جب وہ لال بتی جلی تو ایک گاڑی والے کو روک دیا، اس نے جو ہے وہ کراس کر دیا، اس کو وائلیشن کی اس نے، تو آگے اس کو کسی ٹریفک سارجنٹ نے روک دیا کہ جی آپ نے تو لال بتی آپ کو نہیں نظر آ رہی تھی، آن تھی اور آپ کراس کر کے آگے۔ اس نے بولا بھائی ہم نے کوئی اشارہ نہیں توڑا ہے، اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی چیز اس نے توڑ دی ہے۔ یعنی کوئٹہ شہر کی یہ حالت ہے، کھنڈر بن گیا ہے، ایک انڈر پاس نہیں ہے، کوئٹہ کے لوگ جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، ٹریفک کا اتنا ہجوم ہے
کہ اگر آپ صبح 2 کلومیٹر کی ٹریولنگ کے لیے نکلیں تو خیر سے آپ 2:30 سے 3 بجے جو ہے اپنے آفس پہنچیں. جی بالکل بالکل. جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر ہم لوگوں سے یہی اس پروگرام کے آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ ضرور جو ماضی کی پرفارمنس ہے اس کو دیکھ کر، پھر منشور دیکھ کر اور سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے. جو حالات ہے کوئٹہ کے واقعی کہ کوڑا نہیں اٹھایا گیا 10 دن سے، فیول موجود نہیں ہے اس وقت وہاں پر فائر بریگیڈ کا، اگر آگ کہیں لگ جاتی ہے شہر میں تو یہ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. جوڑ توڑ اپنی جگہ، ہمیں پتہ ہے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن عوام کی طرف اس سب چیز کا رخ کب مڑے گا اس کا ہمیں انتظار ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ سجاد صاحب، کوئٹہ میں موجود ہمارے دوستوں ان سب کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. اپنے حقوق کا اور اپنی ذمہ داریوں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.